اب یہاں رک کے ایک سوال بھی ہے کہ یزید نو آخر ایسی کیا پیڑ ہا کہ بار بار جناب سگر نے امام علی مقام نو اپنی بیعت دے واسطے حسن مجتبی اور جناب امام حسین پاک اگرچہ کہ خون مولا کائنات ہے، اگرچہ کہ خون سیدہ بطول ہیں، لیکن انہوں لعاب نبوت دی گھٹی نصیب ہوئی ہے، جنہوں سرکار دی لعاب نبوت دی گھٹی ملویندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نفس دے بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ انہاں دے خیالات دے بھی حفاظت کرتا ہے۔ انہاں دے خیال اللہ اکبر کبھی بھی خراب خلل دی طرف نہیں بڑھتے، انہاں دی سوچ دے اندر کبھی بھی انتشار و فساد نہیں آ سکتا، انہاں دے عمل دے اندر کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، انہاں دی ایمان دے اندر کبھی بھی خلل نہیں آ سکتا، جنہوں نے میرے پاک نبی علیہ السلام دی لعاب نبوت دی گھٹی نصیب ہوئی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام دے سچا واقعہ ہے کہ بلا تاریخ دے جتنے بھی واقعات ہیں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشکال باقی ہے، لیکن واقعہ کربلا نو اس بات دوتے بھی خاص انفرادی ایک خاص اعزاز ہے اس واقعہ نو کہ سب تو زیادہ تاریخ دے جس واقعہ نو پذیرائی ملی ہے، عزت ملی ہے، وہ واقعہ کربلا ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ تاریخ دے واقعات دے اندر کہیں نہ کہیں مبالغہ آرائی بھی ہوئی، کمی بیشی بھی ہوئی، لکھن دے اندر کمی بیشی ہو گئی، پڑھن دے اندر کمی بیشی ہو گئی، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو زیادہ اپنی بارگاہ کو جس واقعہ کو اللہ نے عزت و صداقت اور سچائی اور برکت عطا فرمائی، میرے پاک امام دے واقعہ کربلا کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ جناب سید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 ہجری مکہ مدینہ تو منورہ تو ہجرت آپ نے ارادہ فرمایا۔ اس وقت جب یزید تخت نشین ہویا، یزید نے آکھا مدینہ شریف کے گورنر نو غالباً حضرت نعمان بن بشیر ہن پہ انہوں نے آکھا گیا کہ حضرت امام علی مقام نو بہر صورت میری بیعت دوتے قائل کرو۔ یہاں رک کے ایک جملہ عرض کرنا ہے، جس طرح مذہب اور دین کے اندر جبر نہیں، اسی طرح کسے حاکم نو اور کسے بادشاہ نو یہ حق نہیں شرعی طور تے کہ جبری طور تے اپنے بیعت ہوتے کسے معاملہ کرے، کسے نو یہ حق نہیں پہنچا۔ اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، حاکم وقت نو اختلاف یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اگر اس کی بیعت دا، چونکہ اختلاف رہ رکھنا یہ جمہوریت کا بھی حسن ہے، اخلاق اور اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اختلاف رہ بھی رکھ سکتے ہو، اپنا موقف بھی بیان کر سکتے ہو، دوسرے کے موقف کو سن بھی سکتے ہو۔ اب یزید کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں کہ جس کو بندہ بیان کرے، اپنے کردار کے اندر وہ گرا ہوا شخص، افکار کے اندر وہ گرا ہوا شخص، زمانے کا ہر ایک اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور یہ گال میں اپنے بلو نہیں کرتا پیا، تھل دے لوگوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، یزید نو فاسق و فاجر اسا نہیں آکھا، یزید نو فاسق و فاجر حسین بن علی نے آکھا ہے۔ یزید کے کردار دوتے سب تو پہلے سوال اٹھایا میرے پاک امام نے، 1500 سال گزر گئے ہیں، جیڑا موقف سیدنا امام علی مقام دا ہے وہ موقف اج امت محمد مصطفیٰ دا ہے۔ چند شر پسند لوگوں تو علاوہ گنے ہوئے چند لوگ ہیں پہ جنہاں نے اپنے کوئی ذاتی مقاصد ہیں پہ، جنہاں دا دین اسلام دے نال کوئی خاص نہ قلبی نہ روحانی نہ ایمانی تعلق ہے، فقط دین دا لبادہ اڑا ہوا، اسلام دا لبادہ اڑا ہوا۔ ساری امت اس بات دوتے متفق ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کے اندر آپ حق دوتے ہیں، سچ دوتے ہیں۔ کل بھی حسین دے موقف نو حق منا گیا ہے، آج بھی حسین پاک دے موقف نو حق منا لیا۔ آپ نے یزید دی بیعت کا انکار کیا، کربلا اس تاریخ تو لکھی جا چکی ہے جب میرے پاک امام نے یزید دی بیعت کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص دی بیعت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ البدایہ والنہایہ پڑھو،
ساڑھے احناف نے ہم بڑی معتبر کتاب تاریخ کے حوالے دینا، تاریخ دی اور سیرت دی بڑی معتبر کتاب۔ میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا، مدینہ شریف کے حاکم نو جب حاکم مدینہ نے آکھا کہ حضور میں ناٹھا مجبور ہاں، بار بار خط دے ذریعے تھوڑی بیعت دا حکم ملتا بھی ہے، میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم مدینہ تو مجبور ہو سکتا ہے پر حسین بن علی مجبور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ تو کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن میں نگاہ ولایت نال علی دا بیٹا ہاں، نگاہ ولایت نال لیدا پیا ہاں، میرا مدینہ شریف کے اندر رہنا اہلیان مدینہ دے حق وچ خیر نہیں۔ آپ نے ہجرت کا جو فیصلہ فرمایا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں امام علی مقام نے کیوں فیصلہ فرمایا، ہجرت کیوں کی تھی، مدینہ شریف تو کیوں چلے؟ پہلی بات آپ نگاہ ولایت نال لیدے پے، حال دے لوگوں اللہ دی عزت دی قسم، میں کوئی جوش خطابت دے اندر اقرار نہیں کرتا کیا، آپ حضرات میری مزاج تو واقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام سیدنا امام حسن مجتبی اور جو سیدنا امام حسین پاک نے عطا فرمایا کہ بلا غوثاں و غوثیت انہوں نے قدمت ملی ہے، ولیاں و کرامت اور اولیت کا مقام انہوں نے قدمت ملا ہے، کتب و ابدال جو اللہ نے اپنی بارگاہ تو جو خیر عطا فرمائے، انہاں پاک ہستیاں دے طفیل اللہ نے عطا فرمائے، اتنی دیر تک مقام ولایت دے کسے مقام تو تے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا جتنی دیر تک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور دی اہل بیت دی محبت ہو دے دل اندر وہ بغیر اہل بیت ہو اور دعویٰ کرے کہ جناب میں ولی ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک آبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو عین ایمان ہے۔ تو جو اولیاء و درجے ملے ہیں انہاں دے در تو ملے ہیں، جو غوث و کتب و ابدال جو شان اللہ نے عطا فرمایا انہاں پاک رسول کے عطا فرمایا۔ جناب سیدنا امام علی مقام آپ نگاہ ولایت دے نال، آپ نگاہ حسینی دے نال، آپ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فیضان نبوت دے نال یہ دے پے ہن کہ اگر آپ مدینہ شریف دے اندر رہنے ہاں تو مدینہ شریف دا امن و امان خراب ہو ویندے ہاں، اور آپ اس بات نو پسند نہ کردے ہن کہ آپ دی وجہ تو یا کسی بھی مسلمان و مومن دی وجہ تو حرمت مدینہ پامال ہوئے۔ جب بار بار اصرار کیتا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید دی بیعت قطعی طور تے قابل قبول کوئی نہیں، دیگر جو بھی مطالبات ہیں مننے مان سکتے ہیں لیکن بیعت یزید کا انکار ہے پیا۔ اب یہاں رک کے ایک سوال بھی ہے کہ یزید نو آخر ایسی کیا پیڑ ہا کہ بار بار جناب سیدنا امام علی مقام نو اپنی بیعت دے واسطے کیوں خط دے ذریعے، کیوں قاصد دے ذریعے، کیوں اپنے عمراء اور وزراء دے ذریعے امام پاک نو دعوت بیعت دیتی ویندی پئی ہے؟ اس سوال کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ یزید جان رہا کہ اگرچہ کہ سارے اہل شام اور دمشق میری بیعت نو تسلیم کر چکے ہیں، مینو حاکم بن چکے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ جب تک امام پاک دا اقرار نہ ہو یزید دی حکمرانی، اس دی حاکمیت اور اس دا امیر ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرد کا نام نہیں، حسین ملت کا نام ہے۔ یاد رکھے تھل دے لوگوں، حسین ملت کا نام ہے، حسین فرد کا نام ہے۔ ہر ایک دی ایک حیثیت ہے پہ، پر حسین دی حیثیت ہے کہ سلام بھی حسین پہ ناز کرتا ہے، دین بھی حسین پہ ناز کرتا ہے۔ جس مقام تے امام حسین پاک تشریف فرما ہو امت انہاں دی اقتدا دے وچ ہے، کل بھی امت انہیں دی اقتدا دے وچ، اج بھی امت انہیں دی اقتدا دے وچ۔ ساڑھے آپس دے اندر ہزار اختلاف ہومن، ہر مذاہب اور مسالک دے درمیان اللہ دی عزت دی قسم ہے 1500 سال دے قریب زمانہ گزر گیا ہے، جیڑا موقف میرے پاک امام دا امت نے اس موقف نو کل بھی تسلیم کیتا، آج بھی تسلیم کیتا، تے امت اللہ اکبر کل بھی سیدنا امام حسین پاک دے نال، آج بھی سیدنا امام حسین پاک دے نال۔ آپ نے فرمایا کہ یزید دی بیعت کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیتا جا سکتا۔ صحابہ کرام علیہ پوری زبان نے بڑے خیر والے مشورے دیتے کہ سرکار یزید ایک ظالم انسان ہے پیا، اور اس وقت اس نے
اقتدار دوتے آمن تو بعد سانو حالات اور واقعات کو اچھے بھی نظر نہیں آتے پہ اگر سرکار مصلحات والا کوئی حل دے گی تو بہتر ہے یا تو خاموش رہو. میرے پاک امام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنگ و جدل بھی نہیں چاہتا لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے شخص کو تسلیم کر گنا جو سنت اور شریعت تارک ہو, جو اللہ دے احکام دے منافی چندہ کھڑا ہو, جس لئے احکام خدا دے احکام دے منافی ہو. خیر آپ چلے کربلا معلیٰ تو آپ چلے کربلا دی طرف اور آپ مکہ المعظمہ تشریف فرما ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہوئی. اس وقت آپ مکہ المعظمہ تو تشریف فرما ہوئے یا کچھ منازل پہلے طے فرما چکے ہیں. کچھ منازل آپ پہلے طے فرما چکے ہیں. جب آپ مکہ المعظمہ پہنچے جناب مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر ملے یا کچھ منظر آپ کوفہ دی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں. اور اس وقت بھی آکھا گیا ہے کہ حضور جو رستہ آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ رستہ بڑا پرکٹھن ہے. سرکار وہ لوگ جو کل تک بیعت آپ دی اور جناب مسلم بن عقیل دی ارادت کے اندر آ چکے ہیں انہاں لوگوں نے بھی بے وفائی کر چکی ہے. بہتر یہ ہے کہ سرکار مکہ المعظمہ تو تشریف فرمانا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان ہے اور ایک فریضہ دین اسلام ہے. ہر گروہ دے اندر ہر امت دے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے ہے جو یأمرون بالمعروف, جو نیکی دی دعوت نو عام کرے, اللہ دے احکام دی طرف مخلوق نو سدے, وینہون عن المنکر, اور بدی دے من نو روکے. اور میں لوگوں میرے تو پوچھ دے ہو کہ میں پرکٹھن رستے کیوں چنے ہیں, میرے تو پوچھ دے ہو کہ میں ہجرت کیوں کی تھی, میرے تو پوچھ دے ہو کہ میں سر بکفن ہو کے میدان عمل دے اندر میدان جہاد دے اندر کیوں پیدا کیا ہاں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس احکام نو اور فریضہ دین اسلام نو پورا کرتے ہوئے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا دی طرف رواں دواں ہوئے. فرمایا کہ میں تھوڑے محبت دا ممنون ہاں, تھوڑے خلوص عقیدت و احترام دی میں قدر کرتا ہاں. دہاڑے قیامت اللہ نے چاہا تھوڑے محبت دے احسان حسین بن علی رضی اللہ چھوڑے سے, لیکن میرے جان دا مقصد کرب و معلیٰ دے اندر ونجن دا مقصد, مدینہ شریف چھوڑن دا مقصد, مکہ المعظمہ تو ہجرت کرن دا مقصد کوئی دنیاوی غرض و دولت نہیں. فرمایا کہ میں تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ اللہ دے اس حکم دے مطابق کہ امت دے اندر ایک جماعت ہی جو ہونی چاہیے ہے ہر زمانے دے اندر, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, جو نیکی دی دعوت نو عام کرے دی ہو رہے, نیکی دی دعوت نو عام کرنے واسطے. آپ تاریخ نو پڑھ کے دیکھو, کسے بھی سنجیدہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت اور عقیدت رکھن والے عالم دین تو پوچھ کے دیکھو, کیا یزید کے اندر بد خصلتہ نہ ہاں, کہ شرابی نہ ہاں, زانی نہ ہاں, بد کردار نہ ہاں, کہ اللہ دے احکام دے خلاف اس دے احکام نہ ہاں, کہ سنت دا تارک نہ ہاں. آپ سیرت کو پڑھ کے دے گنو, تاریخ کو پڑھ کے دے گنو, کسے بھی ذی شعور اور صاحب علم و علم والے صاحب علم انسان تو پوچھ کے دے گنو کہ یزید کے اندر وہ تمام برائیاں اور خصلتاں جی وجہ تو میرے پاک امام نے فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, فرمایا کہ نیکی دی دعوت نو عام کرن واسطے اور بدی دے بن نو روکن واسطے جناب حسین ابن علی سر بکفن ہو کے میدان عمل دے اندر حاضر ہو چکے ہیں. آپ نے اپنا مقصد بیان فرمایا, آپ نے اپنا منشور بیان فرمایا. ہر زمانے کے اندر یہ ذمہ داری ہے اہل ایمان جماعت دی کہ جب بھی اسلام دوتے کڑا وقت آئے اور جب بھی دین دوتے کڑا وقت آئے, حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد باللسان توڑ دوتے بہر صورت لازم ہے, اور اس دے واسطے تسا اگر کسی نو زبان دے نال سمجھا سکتے ہو, روک سکتے ہو تو روکو. اتنا بھی اگر نہیں کر سکتے تو دل دے اندر تسا اس دے واسطے برا گمان رکھو اور برا خیال رکھو, اور اس دے واسطے کوئی اچھے جذبات نہ رکھو. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نبوت جناب سید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ زبان باللسان واسطے نہیں نکلے,
آپ دا عمل جہاد ہے، اور آپ دے نال آپ دے متابعین، آپ دے اصحاب، آپ دے غلام و محبین جتنے بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی معیت دی وجہ تو، آپ دی سنگت و صحبت دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما چھوڑا ہے، اور وہ قبول ہیں رب دی بارگاہ دے اندر۔ انہاں دو تے اللہ سلام بھیجتا ہے، فرشتے سلام بھیجتے ہیں، مقام عرفہ تو اندر روحاں پہنچے ہیں جنہاں نے میرے پاک امام دا ساتھ دیتا ہے۔